انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی، ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا۔ کیا خوش نصیب وہ شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے رہی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ظاہر ہوا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہی ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کیا دیکھتے کہ وہی انصاری شخص جس کی وہی حالت تھی جو کل تھی، آج پھر اس کی داڑھی مبارک سے اسی طرح وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو۔ فرماتے ہیں پھر اگلے دن، تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص ظاہر ہو۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پھر وہی شخص، اور بعض دوسری روایات میں آتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال تیسرے دن پھر فرمایا ہم نے دیکھا اسی حالت میں اسی طرح وہی شخص اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شخص محفل سے اٹھ کے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو لیے، اور اس کے ساتھ جاتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ چچا جان اگر آپ برا نہ منائیں تو میری اپنے والد کے ساتھ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کے پاس ابھی نہیں جاؤں، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے اپنے پاس 3 دن تک رہنے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں۔ اس انصاری صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا، اس کے گھر ہم پہنچے، رات کا وقت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اس کا غیر معمولی عمل نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس نے کچھ ایکسٹرا کیا ہو، یعنی رات کے وقت جو ہے تو وہ اٹھ کے تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے کہ تہجد پڑھے، یا ساری رات جاگ کر وہ نفلی عبادات کرے، تلاوت قرآن پر کرے، ذکر اذکار کرے، یعنی کوئی ایسا خاص عمل کہتے ہیں مجھے ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے شاید آج کی رات جو ہے تو اس نے آرام کے لیے مقرر کی ہو۔ بہرحال کہتے ہیں اگلی رات پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے اپنی عشاء کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تینوں راتوں اس کا یہی معمول رہا، کوئی خاص عمل میں نے اس کا نہیں دیکھا۔ تو بہرحال جب 3 راتیں گزری میں نے اس سے عرض کی کہ کیا بات ہے کہ میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا کام نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب سے عطا ہوئی۔ فرماتے ہیں جب قریب تھا کہ 3 راتیں گزر گئیں اور میں اس کے عمل کو حقیر سمجھنے لگتا کہ یار اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسا عمل اس نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اے بندے خدا، چچا جان میری اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی غصے کا کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے جو بگڑا ہوا ہو جس کی وجہ سے میں یہاں آیا، بلکہ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ 3 دنوں تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دنوں تک آپ کے لیے جنت کی بشارت دی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص داخل ہوگا، ظاہر ہوگا، جو جنتی ہے۔ فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنے کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا خاص کام ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کہتے ہیں جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو تم نہیں کرتے اور میں کرتا ہوں۔ البتہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے تو آپ اس مقام تک، اس مرتبے تک کیسے پہنچے، کیسے یہ مقام آپ کو حاصل ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے یہ کہا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جب اس سے واپس پلٹنے لگا، چلنے لگا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، بیٹا ادھر آئے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو جا کر ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے کہا وما هو الا ما رأيت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا حسدا احدا على خير اعطاه الله اياه۔ اس نے کہا بیٹا اور تو کوئی عمل میرا نہیں سوائے اس بات کے کہ میں کسی بھی مسلمان شخص کے لیے اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتا۔ میرا دل تمام مسلمانوں کی جانب سے پاک اور صاف ہے۔ جب رات کو میں سوتا ہوں تو اپنے دل سے حسد اور بغض نکال کے اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ بس یہی ایک عمل ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اپنا انعام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ بس یہ 2 باتیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، یہی ایسی ہیں کہ جو میں کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا ہذہ التی بلغت بک، فرمایا چچا یہی تو وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے تو آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ اور مقام جو دیا ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن تک تجھے جو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ اسی فعل کی وجہ سے، اسی کام کی برکت سے کہ تیرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دے دیتا ہے تو کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اللہ نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔